السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد عبداللہ کا ایک شعر ہے کہ یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب آ کے میری طرف دھیان گیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اردو یا لیکچرر کے اعتبار سے ایک پیپر جو کہ انہوں نے حل نہیں کیا ہوا، اور اس کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات اور ان سوالات کے متعلقات، یعنی ان کے اعتبار سے بھی جو لیکچرر ٹیسٹ کے اندر سوالات آتے ہیں ہم ان پر بھی تھوڑی سی بحث کر لیں گے۔ سب سے پہلا ہے، انہوں نے ایک پیرا دیا جو کہ تلخیص کرنی تھی، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے لہو و لعب، جس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود، کھیل کھیل۔ اور یہ جو پیرا تھا یہ انہوں نے لیا تھا اس کی مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو ادب کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، اور اردو ادب کا پہلا نقاد مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ 1893 میں دراصل ان کے دیوان قادی باچا تھی، بعد ازاں اس کو الگ کتاب کے تصور میں لایا گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر شعر کی عظمت، شعر کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر اصناف نظم جیسے کہ حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، ان کی تعریفیں اور ان کی بابت جو ہے نا تشریح کی گئی ہے۔ تو لہو و لعب کا مطلب ہو گیا کھیل کود۔ وہ جو فقرات ہیں ان کے اندر ایک فقرہ ہے کہ برائے مہربانی ہماری درخواست پر غور کیجیے گا۔ کوئی بھی ہو لفظ جو ہے نا برائے، حمزہ بڑی یہ والا، اس کا میں نے براہ پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ برائے اگر درخواست لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ درخواست کے لیے ہے، یعنی کہ درخواست برائے، تو پھر ہم ایسے لکھیں گے بیماری۔ لیکن جب ہم کسی کو درخواست کوئی ہم اپنی التجا کریں گے تو پھر یہ برائے کر کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کر کے، تو یہ ہم نے اس کی املا ایسے لکھنی تھی۔ بے ماں اہل و عیال وہ وہاں پہنچ گئے، تو بے ماں بے نہیں ہونا چاہیے، ماں ساتھ، بے ماں نہیں ماں، تو اس کی املا ہم نے ایسے لکھنی تھی۔ مبادہ جب آ جائے، یعنی کہ محنت کرو مبادہ تم فیل نہ ہو جاؤ، مبادہ آ گیا ہے اس کا مطلب یہ خدا نہ کرے، تو پھر نہ یعنی منفی نہیں کا لفظ نہیں لگانا ہوتا۔ سوچو بچار، ان کے درمیان میں واو ہے جو کہ نہیں لگانا، سوچ بچار، وہ ہم نہیں لکھ سکتے، حرف عطف۔ آگے جہنم، تو یہ نیچے زیر ہے، یعنی اپوسٹرافی مرکب اضافی جو ہے، لیکن ہم اس کو آگے جہنم ایسے نہیں، ہم جہنم کی آگ، اس کو ہم ایسے لکھیں گے، تو یہ ہم کیا لکھیں گے، جہنم کی آگ۔ کہیں بھی فکر آئے، غیظ و غضب، خدا کی غیظ و غضب سے ڈرو، تو انہوں نے ایسے لکھا تھا زواد کے ساتھ، ہم لکھنا ہے زوئے کے ساتھ، غیظ و غضب۔ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے، ہونا نہیں ہوتا، تو یہ ہو ویسے یہ اصل فعل ہے، رہنا جو ہے یہ ہوگا امدادی فعل۔ یہ بھی سوال آتا ہے فعل اور امدادی فعل کا، اصل فعل کے ساتھ جو لگتا ہے رہی، یعنی کہ ہو گیا۔ مشکور لفظ آ جاتا ہے کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، مشکور نہیں لگایا جاتا، شکر گزار۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی کاوشوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، مولوی عبدالحق کی، مثلا کوئی بھی ہو، تو استفادہ کا مطلب جو ہوتا ہے حاصل کرنا، تو پھر حاصل ہم نہیں لکھ سکتے، استفادہ کرنا چاہیے۔ محاورات ہیں، محاورہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور روزمرہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ جو ہے وہ فقط محاورہ ہو سکتا ہے، لیکن جو روزمرہ ہے وہ اس کو ہم محاورہ بول سکتے ہیں اور روزمرہ بھی بول سکتے ہیں۔ ادھر ہے کہ محاورات ہیں، آئینے میں بال آ جانا، خود سمجھ آ جاتی ہے، آئینہ ہو شیشہ تو اس کے اندر بال یعنی کہ تھوڑی سی بھی لکیر آ جائے تو جب بندہ انسان اپنی تصویر چہرہ دیتا ہے تو شک پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا شک پڑ جانا، فرق پڑ جانا، دل کے اندر فرق آ جانا، وہم میں پڑ جانا، یہ کوئی بھی اس کا مفاہیم آ سکتے ہیں۔ آٹا آٹا ہونا، پس جانا، حل ہو جانا، مل جانا، گل جانا، بوسیدہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔
ایک چنے کی دو دالیں، ایک چنے کی دو دالیں تو ایک جیسی بھی ہوں گی، تو مطلب ساتھی، ایک جان دو کالب، دو گہرے دوست، بوزم، فرینڈ، متفق کسی بات پر ہو جانا، ہم شکل ہونا، کسی بات پر متفق کا ہو جانا، دروازے پر ہاتھی جھومنا، تو ہاتھی جو ہے نا وہ خوش بختی کی علامت ہے، خوش بختی، دولت کی ریل پیل، دولت مندی، خوش نصیبی، اس کوئی مطلب ہم لے سکتے ہیں۔ کچے گھڑے پانی بھرنا، یہ ہو گیا عارضی کام کرنا، کچے گھڑے کے اندر پانی بھرا جائے تو اس نے تو آٹومیٹکلی پھٹ جانا ہوتا ہے، تو عارضی کام کرنا، حقیقت کے خلاف کام کرنا، کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، کاغذ اور گھوڑا، گھوڑا ہوتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے پہلے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی سفر، تو کاغذ مطلب یہ ہے کہ خط و کتابت کرنا، خط لکھنا، رک کے لکھنا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ ضرب المثل ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، ظاہر بات ہے بہت بڑا جانور ہے، زیرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم تب ضرب المثل بولتے ہیں جب ایک بہت بڑا آدمی جس کا پیٹ زیادہ ہو، یعنی کہ ایک زیادہ بندہ بھوکا ہو، اس کو اندر تھوڑا سا لقمہ دے دے، تب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کم چیز ہوتی ہے، ہوا مٹھی میں بند کرنا، کبھی بھی ہوا جو ہے وہ مٹھی کے اندر بند نہیں ہو سکتی، یہ ہوتا ہے ناممکن کام کرنا، حقیقت کے خلاف کام کرنا، کمال ہوشیاری سے کام کرنا، ہم یہ مطلب لے لیں گے۔ تھینک یو۔